السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو تعلیم القرآن چینل۔ تعلیم القرآن چینل پہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو ہم حسب وعدہ آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی فضائل اور اس کی برکات سے بھی آگاہی دیں گے، تاکہ قرآن پاک کو سیکھنے میں شوق ہو اور اس کا سیکھنا آسان ہو۔ تو قرآن پاک سے ریلیٹڈ جیسے ہمارے ذکر ہیں، اس کے ہمارے کلمہ ہیں، اور ہماری نماز ہے، اور قرآن پاک کے جو دعائیں ہیں، قرآن پاک کی جو دعائیں ہیں وہ سب انشاءاللہ العزیز اسی فہرست میں شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے 6 کلمے ہم ان کو سیکھیں گے ان کے فضائل کے ساتھ، اور ہر کلمے سے پہلے اس کے فضائل کو بیان کیا جائے گا، تاکہ کلمے کا جو ذکر کرنا ہے وہ سیکھنے والے کے لیے شوق کا سبب بنے اور وہ خوش دلی سے اس کو کرے، اور جو ذکر خوش دلی سے کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج ہم پہلا کلمہ سیکھیں گے۔ پہلا کلمہ جیسے آپ سب کو پتہ ہے، ہر مسلمان اس کو جانتا ہے اور اس کو پڑھنا بھی جانتا ہے، لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ جون سا ہے وہ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں۔ ہم پہلے اس کے فضائل کو جانیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے تلفظ کو انشاءاللہ وہ ٹھیک کریں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پہلا کلمہ ہے، اور اس کے فضائل کے بارے میں بہت ساری احادیث جون سی ہیں وہ وارد ہوئی ہیں۔ کچھ احادیث آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے ایسا ذکر سکھائیں جس کے ساتھ میں آپ کو یاد کیا کروں اور اس کے ساتھ آپ سے مانگا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار، یہ ذکر تو آپ کے سب بندے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، میں ایسے ذکر کا مطالبہ کرتا ہوں جو صرف میرے لیے ہی مخصوص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو ان پر لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اس کی فضیلت ہے کہ تمام دنیا کی اور زمینوں کی تمام جون سی وزن ہے وہ اس کلمے کے آگے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ پہ وارد ہوا ہے کہ حضرت یعلا بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کلمہ طیبہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کے سب دروازے کھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا یہ ذکر عرش تک جا پہنچتا ہے، اور یہ فضیلت اس بندے کے ذکر کو اس وقت تک حاصل رہتی ہے جب تک وہ بڑے گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث ہے، آپ نے روایت کیا ہے کہ عرش الہی کے سامنے ایک ستون ہے جو لا الہ الا اللہ کہنے والے کی بخشش کی صفات کرتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کا ورد رکھنے والوں پر موت، قبر اور حشر میں کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سچے دل سے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ اس پہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت فضائل ہیں لا الہ الا اللہ کے ذکر کے، اور ہم لا الہ الا اللہ کو اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ انشاءاللہ بھی سیکھتے ہیں تاکہ ان تمام فضائل کے حقدار بن جائیں۔ تو آئیے لا الہ الا اللہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ پہلا کلمہ طیب،
لا الہ، لا پہ مد ہے، اس کو لمبا کریں گے، الہ پہ کھری زبر ہے، اس کو بھی لمبا کریں گے مگر مد سے ذرا کم۔ لا الہ الا اللہ، لفظ اللہ کا لام پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے لیٹر پر زبر آ گئی ہے، اور یہ قاعدہ ہے تجوید کا کہ جب اللہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہوگی تو وہ موٹا اور پر پڑھیں گے۔ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد، میم پر غنہ کریں گے کیونکہ میم مشدد تشدید کے ساتھ ہے۔ محمد، محمد رسول اللہ۔ اب اس میں بھی اللہ لفظ اللہ سے پہلے لام کے اوپر پیش آ گئی ہے، اس لیے اس لام کو بھی موٹا اور پر پڑھیں گے، رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اس کلمہ کو پورا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ اس کلمے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ تھا آج کی کلمے کے حوالے سے ویڈیو، اور جس میں ہم نے پہلے کلمے کے فضائل ان کو ذکر کیا اور کلمے کو تجوید کے ساتھ سیکھا۔ انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ کلمے کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اب آسان ہوگا، اور اس کی بار بار کی پریکٹس سے یہ انشاءاللہ اس تلفظ میں آ جائے گا۔ پلیز بار بار سنیے، بار بار پریکٹس کیجئے، اور پھر اس ذکر کو اسی طرح اپنی روٹین لائف میں کریے، تاکہ یہ ذکر کرنا جون سا ہے وہ اللہ کو محبوب ہو، اور اللہ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں دوسرے کلمے کے فضائل اور اس کی تجوید کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا، لائک کرنا مت بھولیے گا۔ فی امان اللہ۔